بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة، خاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة، خاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي السودان وفي سوريا وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مدى من خلقك ومن بقي ومن سيد منهم ومن شكي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء. صلواتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك والحمد لله على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. سائنس اور اس کی اقداری حیثیت کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی. سائنس اور اس کی اقداری حیثیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور زیادہ تر مباحث آ گئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بچی ہے تو اس کو جو ہے بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں کر لی تھی، لیکن یہ کہ ابھی تسلسل کام رکھنے کے لیے دوبارہ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں. تحریک تنویر کا بنیادی یعنی انلائٹنمنٹ کا بنیاد کہ انسان کسی معاملے میں بھی وہی کا محتاج نہیں. اصلا یہ کانٹ کا نظریہ ہے کہ آباد و طبیعت کی بنیاد جو ہے یا مذہب کی بنیاد جو ہے صرف عقل پہ ہونی چاہیے، اور دوسری تمام چیزیں جذبات وہی دوسرے ذرائع علوم جو ہیں وہ عقل کے تابع ہونے چاہیے. انسان احد ہے، صمد ہے، کام بذات ہے. اس کی ہم نے تشریح کر دیا کہ اپنی ذات کا خالق بھی ہے، اور اس میں کانٹ اور لوگ دونوں کا نظریہ دیکھا تھا، اور اپنی کائنات کا بھی خالق ہے. یہ تحریک تنویر کے مفروضات کو یعنی ایکسیمز کو یا پوسچولیٹس کو ہیومنزم کہتے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے وہ اول ہے. ہیومنزم جو ہے یعنی انسان پرستی، اور اس کی دو بنیادی شکلیں ہیں. ایک کو ہم تنویریت کہتے ہیں، دوسرے کو رومانویت کہتے ہیں. تنویریت کی بنیاد جو ہے عقل کے خاص مجرد تصور پہ ہے. کہ رومانیت میں عقل کا دوسرا تصور ہے جس میں جذبات اور
خواہ، یعنی پورا انسانی بدن اور ذہن دونوں شامل ہیں. تو اس میں ذہن کی برتری زیادہ ہے تنویریت میں. مثلا تنویریت کے بڑے مفکرین میں سے کانٹ ہے. یہ کانٹ سے پہلے مثلا یہ ہے کہ جو فرینچ انسائکلوپیڈیس تھے، جبکہ رومانوی میں روسو ہے، لیکن کانٹ خود روسو سے کافی متاثر تھا. تو یہ کوئی ایک دوسرے کے اضداد ضرورتاً نہیں. اور گو کہ یہ جو مفروضات ہیں، انسان کا احد، سمت، قائم بذات اور ذات کا خالق اور اپنی کائنات کا خالق ہونا، یہ سارے مفروضات ان معنوں میں ہیں کہ ان کو پر ایمان لے آتے ہیں وہ لوگ. یعنی دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان مفروضات کی بنیاد عقل ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے ان مفروضات کی بنیاد بھی ایمان ہی ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تنویریت جو ہے مذہب سے زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد عقل پہ ہے، اور مذہب کی بنیاد جو ہے ایمان پہ. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ مفروضات بھی اتنے ماورائے ادراک ہیں جتنے مذہبی الہیاتی مفروضات. کوئی تجربہ یا مشاہدہ یا تفکر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہیومن بینگ احد، صمد اور قائم بذات اور خالق کائنات ہے. یہ جو ہے آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ انسان جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے، اس کے برعکس آپ خدا پر بھی ایمان لا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ مذہبیت، کیونکہ جس طرح عقل کام کرتی ہے، عقل کی نوعیت پچھلی بار ہم نے بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ مفروضات پہ ہی کام کرتی ہے. تو عقل مذہبی ہو یا عقل تنویری، کسی بھی عقلیت کو بالآخر جو ہے مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جن ان مفروضات کو جو ہے عقلی طور پہ یا مذہبی طور پہ بھی حتمی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس خاص عقلیت کی تشکیل میں شامل ہوتے ہیں. جس چیز کی تشکیل میں وہ مفروضات شامل ہیں اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں حتمی طور پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنویریت اور مذہبیت دونوں جو ہیں ان کی حق ہونا ایک ہی سطح کی چیز ہے. نہیں، کسی بھی نظام کے اس میں دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے، چاہے وہ تنویری عقل ہو یا عیسائی عقل ہو یا اسلامی عقل ہو. بالآخر یہ سب جو ہے مفروضات پہ مبنی ہوتی ہیں. مفروضات، اور انہی مفروضات کو جو ہے ایمانیات کہتے ہیں. اور ان مفروضات کی کوئی حتمی دلیل اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ جس عقل کی بنیاد پہ آپ اس کی دلیل دیں گے اس عقل کی تشکیل میں وہ مفروضات جو ہیں شامل ہیں. تو اگر وہ مفروضات جو ہیں اس عقل کی تشکیل میں شامل ہیں تو اس عقل کی بنیاد پہ ان مفروضات کی حتمی عقلی توجیہ کس طرح کی جا سکتی سے جو دور لازمات ہے، جس کو کہتے ہیں دور لازمات. اس لیے جو ہے حتمی توجیہ جو ہے نہ تنویری فکر کی جا سکتی ہے، نہ عیسائی نہ اسلامی. اس لیے ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے ان چیزوں کا. لیکن اس سے یہ ظاہر لازم نہیں آتا کہ یہ تینوں حق ہیں، یہ تینوں پر ایمان لانا یکساں چیز ہے. اس کائنات کا جو بھی نظام ہے اس سے جو سب سے زیادہ
جو چیز لگا کھاتی ہے وہ اسلام ہے، اس لیے وہ حق ہے۔ عیسائیت اور تنویریت حق نہیں ہے ان معنوں میں، اور تنویریت کے مقابلے میں عیسائیت زیادہ حق ہے، اور تنویریت جو ہے باطل محض ہے زیادہ تر، یا اس میں جو حق ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی مسخ کیا گیا۔ لیکن یہ کہ کیونکہ دنیا دار امتحان ہے، اس لیے حتمی طور پہ حق نہ اسلام کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ عیسائیت کو، اور نہ تنویریت کو۔ اس لیے جو ہے وہ ایک کیونکہ یہ دار امتحان ہے تو ایک غیر حتمیت جو ہے اس کا ماحول ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اس سے یہ اس بحث سے یہ ثابت ہو، یہی وجہ ہے کہ سائنس کے موجد عیسائی کے باغی نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گو کہ سائنس کا جو فروغ ہوا وہ تنویریت کے سیاق میں ہوا، لیکن چونکہ تنویریت کی کوئی حتمی عقلی توجہ نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے خاص طور پہ شروع میں جب تنویریت جو ہے اتنی غالب نہیں تھی، لوگوں کے لیے ممکن تھا کہ وہ سائنس دان بھی ہوتے اور عیسائی بھی رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے موجد عیسائیت کے باغی نہ تھے۔ لیکن چونکہ سائنس کی بنیادیں تنویریت میں تھیں، اس لیے جیسے جیسے تنویریت فروغ پاتی گئی، سائنس کی غیر تنویری توجہ اس طرح کم سے کم ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے موجد عیسائی کے باغ۔ کوپرنکس ایک پادری مرا کیپلر نہایت مذہبی پروٹیسٹنٹ تھا۔ نیوٹن کے آخری کتاب پروٹیسٹنٹ عقائد کا دفاع تھی۔ یہ خاص قسم کا پروٹیسٹنٹ تھا، یعنی یونینسٹ اس کو کہتے ہیں، یونیٹیرین سوری، یعنی مباحث، یہ تثلیث کو نہیں مانتے۔ لیکن سائنس نے عیسائی علمیاتی منہج کو غیر معقول ثابت کیا، اور اس کا غیر معقول ثابت کیا اپنی عقل کی غلبے کی وجہ سے۔ لوگوں کا ایمان جو ہے اس میں جو ہے سائنس عیسائی علمیاتی منہج کے اپنے تضادات بھی شامل تھے، لیکن یہ کہ تنویریت پر لوگوں کا ایمان بھی بڑھتا چلا گیا، تو اس کے نتیجے میں علمیاتی منہج جس پر سائنس کی بنیاد تھی اس کو غیر معقول ثابت کر دیا گیا۔ یعنی غیر معقول ثابت کرنے کا مطلب ہے لوگوں کا اس پر ایمان اٹھتا چلا گیا، لوگوں کا یعنی علماء کا، خود سائنسی یعنی ارسطو، اور اس کی لمبی تاریخ ہے۔ اس کی پہلی جو شکل اختیار ہوئی وہ غیر ارسطاطیلی سی یونانی فکر کا غلبہ ہوا، نومنلزم کا، اور دوسری جو غیر ارسطاطیلی سی یونانی فکر تھی وہ عیسائیت میں آئی، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ یعنی ایک ارسطو کے خلاف بغاوت ہوئی ان معنوں میں کہ ارسطو کی بنیاد پر ہی عیسائیت نے اپنی علمیاتی اپنے علم کلام میں، اسکالسٹسزم میں عیسائیت کا دفاع کیا تھا۔ تو جب ارسطو کی فکر غلط ثابت ہو گئی یا اس پر ایمان لوگوں کا اٹھ گیا، تو عیسائیت پر عیسائی علمیاتی منہاج پر بھی لوگوں کا ایمان اٹھ گیا۔ وہ کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں تھا کہ سائنس پر عیسائیت پر بھی ایمان اٹھ گیا، لیکن عیسائی علم کلام سے ایمان اٹھ گیا۔ اس کے نتیجے میں یا تو ایک نیا علم کلام آیا، یا پھر لوگ بالآخر عیسائیت سے متنفر ہوتے گئے۔ یا علماء کی بات ہو رہی ہے ظاہر، کیونکہ پہلے جو ہے جن لوگوں کا ایمان کسی چیز پہ آتا ہے یا گھٹتا ہے وہ یعنی اشرافیہ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں کسی بھی تہذیب میں، وہ اور ایسے ذرائع فراہم کیے جس کے ذریعے وہ لوگ جو ہیومن بن کر انسانی الوہیت ربوبیت پر ایمان لائے تھے، کائناتی مادی قوتوں کو اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے کرنے کے مکلف ہو گئے۔ تو اس میں دو چیزیں ہوئیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ عیسائیت کو جس چیز نے شکست دی وہ دو تھی، ایک تو عقلی شکست، یعنی عیسائی علمی منہاج جو ہے وہ ارسطو کے فلسفے اور منطق پر کی ایک عیسائی تشریح پر مبنی تھا۔ تو جب ارسطو سے لوگوں کا
ارسطو کے فلسفے کی تنقید مرتب ہوئی اور اس پر لوگوں کا ایمان اٹھ گیا، تو اس کے نتیجے میں عیسائیت کی جو علمی بنیادی تھی وہ کمزور ہوتی، اور کیونکہ اولین سائنسدان جو تھے وہ عیسائی تھے، لیکن یہ کہ جب یہ علمی بنیادیں کمزور ہوتے گئیں تو جو دوسری نسل آئی اس کی عیسائیت پر ایمان کی علمی بنیادیں کمزور تھیں، اس کے نتیجے میں تنویریت غالب آئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تنویریت کیونکہ دعویٰ کرتی تھی کہ عیسائیت جو ہے خواہشات یعنی کم از کم نظری طور پہ خواہشات نفسانی کے خلاف تھی، یعنی اس کو اعتدال میں رکھنے کی بات کرتی تھی، دنیا کو ہیچ سمجھنے کی بات کرتی تھی، لیکن تنویریت کہتی نہیں، انسان کی خدائی کا مطلب ہے اس کی خواہشات پوری ہوں اس کی عقل کے تبعیت میں، اور جس کا غلبہ ہوا وہ خواہشاتی عقلیت ہوئی۔ تو دائرہ کے مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے خواہشات، انسان کے اندر نفس موجود ہے، تو خواہشات جب پوری ہونے لگیں، جب مادی ترقی ہوئی، تو لوگوں نے اس کو تنویریت کے حق ہونے کی دلیل سمجھا، اور خواہشاتی طور پہ بھی جو ہے کیونکہ لوگوں کو زندگی کی آسانیاں اور زندگی کے لہو و لعب جو ہے وہ تنویریت نے فراہم کیے، تو ان کا جو ہے عیسائیت سے جذباتی اور فطری جو لگاؤ اور اس کی میں جو رسوخ تھا وہ بھی کم سے کم ہوتا چلے۔ تو جو حملہ ہوتا ہے وہ عقل پر بھی ہوتا ہے اور خواہشات پہ بھی ہوتا ہے، اور عام لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ خواہشات سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اب پیٹ بھر دیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرف جاتے ہیں جس نے اس کا پیٹ بھرا ہے، کہ جو اس کو زندگی میں مزے دے رہے ہیں یا آسانیاں دے رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور سائنس ان معنوں میں اقداری نہیں ہے کہ وہ انسان ربوبیت و الوہیت کو قبول کرتی ہے، یعنی سائنسدان ہونے کے لیے لازماً جو ہے آپ کو یہ ماننا ضروری نہیں ہوتا کہ یعنی عیسائیت کا انکار لازمی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، لیکن وہ ان معنی میں اقداری ہے کہ وہ صرف ان معاشروں میں پناہ سے جہاں غالب طبقات انسانی الوہیت و ربوبیت پر ایمان رکھتے ہوں اور تسخیری کائنات کو مقصد حیات پر اور سائنس سرمایہ نظام کی فطری علمیت ہے۔ یعنی یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس پہ رکیں یا میرا خیال ہے اس پہ رک جاتے ہیں، اس کو الگ سے کریں گے کیونکہ اس کی بنیاد تو ہم نے ڈال دی ہے ابھی، لیکن اس پہ جو ہے زیادہ دم ہو کے دوبارہ جو ہے اگلے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔